ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر سے جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن نصیب فرمایا ہے۔ یہ بڑی فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ ہم اس بات پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا ہے۔ حضور خاتم النبیین ہمارے آقا و مولا ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کے امتی ہیں، غلام ہیں، اور ہم اپنی اس نسبت پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ اس خیر امت میں پیدا فرمایا ہے، اس امت وسط میں پیدا فرمایا ہے کہ جو تمام امتوں سے بہترین امت ہے۔ اور یہ امت کیوں بہترین امت نہ ہو؟ کیونکہ اس امت کے پیغمبر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام بنی نوع انسانیت تو کہیں درکنار، تمام انبیاء سے بھی بڑا درجہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں۔ حضرات، پچھلے کئی خطبات جمعہ سے ہم تقریباً ایک ہی موضوع پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے برے اخلاق، جن کو ہم اخلاق سیئہ کہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں اور ان کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ کیسے کام کیے جائیں کہ جن سے ہم ان بری اور غلط حرکات سے، برے اخلاق سے، اخلاق سیئہ سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکیں اور ان کی اصلاح بھی کر سکیں۔ ہم نے متعدد موضوعات پر گفتگو کی ہے، جس میں جھوٹ، خیانت، حسد، بغض، لالچ، غیبت، طعنے، تشنیع ایک دوسرے کے خلاف اور دیگر ایسے متعدد موضوعات پر ہم نے پچھلے خطبات میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی گفتگو رکھی ہے۔ اس سے جو پچھلا جمعہ تھا، اس جمعے کو ہم نے ریاکاری کے حوالے سے، ریاکاری کے موضوع پر اپنا گفتگو چند لمحوں میں، چند منٹوں میں سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ آج کا جو عنوان ہے، یہ ایک ایسا برا عمل ہے کہ جس
عمل کو کرنے سے انسان ڈائریکٹ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، وہ سیدھا سیدھا اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس برے عمل کو کہا جاتا ہے تکبر، غرور اور گھمنڈ۔ یہ جو سروری ہے، یہ جو حکمرانی ہے، یہ جو کبریائی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے لیے شایان شان ہے۔ کسی مخلوق کے یہ شایان شان نہیں، کسی مخلوق کی یہ اوقات نہیں کہ وہ تکبر کر سکے، کبریائی کا اعلان کر سکے اور غرور اور گھمنڈ اور اپنے سے کم تر کسی دوسرے کو سمجھ سکے۔ یہ انسان کو زیبا نہیں ہے۔ جس طرح دنیاوی امراض جو ہمیں دنیا کے اندر لاحق ہوتے ہیں، کسی کو سر درد کا مسئلہ ہے، کسی کا دل کا مسئلہ ہے، کسی کے معدے کا مسئلہ ہے، ان تمام بیماریوں کے الگ الگ ڈاکٹر آپ ہسپتالوں میں دیکھتے ہوں گے کہ ڈاکٹروں کے ناموں کے ساتھ نیچے ان کی تختیوں پر ماہر امراض فلاں 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 کر کے لکھا ہوتا ہے۔ یہ جو بیماریاں ہیں، ان کے اسپیشلسٹ بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں، ان کے اسپیشلسٹ بھی امت کے اندر بڑے بڑے گزرے ہیں۔ ان میں حضرت امام غزالی اگر کہا جائے تو وہ ان بیماریوں کے اسپیشلسٹ گزرے ہیں۔ احیاء العلوم انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک برے اخلاق کو اخلاق سیئہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے لکھا کہ یہ جو تکبر ہے یہ ام الامراض ہے، یہ تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ غرور، تکبر، گھمنڈ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو طاقتور اور بہادر سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے زیادہ غنی اور سخی سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے زیادہ علم والا اور عالم سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے زیادہ اللہ کا مقرب سمجھنا، اور اپنے آپ کو تمام انسانوں سے، دوسرے انسانوں سے بڑا چودھری اور سردار گرداننا، اور اپنے آپ کو بڑا خان سمجھنا۔ یعنی کہ جتنے بھی القابات اس دنیا میں کسی کی کبریائی کے لیے، کسی کے لیے بڑائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ انسان ان میں سے کوئی ایک جملہ اپنے لیے پسند کرتا ہو، کوئی ایک لقب اپنے لیے پسند کرتا ہو، یہ تکبر کی ایک علامت ہے جو اللہ رب العالمین کو قطعاً بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود متکبر ہے، وہ ذات سب سے بڑی ذات ہے، اور وہ کبھی بھی تکبر کو کہ کوئی اور انسان تکبر کرے، اس کو یہ بات کبھی پسند نہیں آتی ہے۔ کائنات کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، سب سے پہلا سرزد ہونے والا کائنات کے اندر جو گناہ تھا وہ بھی تکبر ہی تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے اور جنوں سے کہا کہ اس انسان کو سجدہ کریں، سجدہ تعظیمی کریں، اس کا احترام کریں۔ کیونکہ یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے۔ اب سارے کے سارے فرشتوں نے اور تمام جنوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مٹی کا باوا ہے، اس کی کیا اوقات ہے، میں تو ایک طاقتور چیز آگ سے مجھے بنایا گیا ہے، مجھے تیار کیا گیا ہے، یہ تو میں اگر اس کو چاہوں تو بسم کر کے رکھ دوں، میری تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی اتنی سی یہ بات اگر بظاہر دیکھا جائے تو دلیل تو مضبوط ہے، شیطان کی دلیل کمزور نہیں تھی۔ حقیقتاً وہ آگ سے بنا تھا اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو پھر وہ کامیاب ہے، لیکن اس نے جو بات کہی ہے یہ تکبر کی بنا پر کہی ہے، اس نے غرور کی بنا پر کہی ہے، اور اسی غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔
اسی غرور کی وجہ سے وہ آج تک اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے اس تکبر کی وجہ سے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت یہ شعر کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ کبھی کا ایک سجدہ، وہ اللہ رب العالمین کے آگے کیا جانے والا ایک سجدہ، وہ اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کی خاطر کیا جانے والا سجدہ، اللہ کو جو راضی کرنے کے لیے انسان سجدہ کر لے تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات اس کے لیے کافی اور شافی ہو جاتی ہے، پھر اسے کسی اور کے آگے جھکنا نہیں پڑتا، پھر اسے کہیں اور جگہ پر جا کر ذلیل نہیں ہونا پڑتا۔ جو انسان خود کو اللہ کی رضا میں راضی کر لے اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا لے اور اللہ کے حکم کی تابع ہو جائے اور اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے۔ تکبر جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ تکبر ام الامراض ہے، اسی طرح بتایا کہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ سے یہ تمام گناہ جو ہیں، انسان اپنے آپ کو افضل سمجھے، دل ہی دل میں اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بہت افضل آدمی ہوں، میں اعلیٰ خاندان کا ہوں، میں اعلیٰ نسل کا ہوں، میری ذات اونچی ہے، میں علم والا ہوں، میں مال والا ہوں۔ یہ جو دل ہی دل میں اپنے آپ کو افضل سمجھنا ہے، یہ کبر کہلاتا ہے۔ اس کی تعریف آپ سمجھ لیجئے کہ کبر کیا ہوتا ہے اور تکبر کیا ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ کبر ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر تکبر، گھمنڈ اور اپنے آپ کو افضل اور عزت والا اور شرف والا اپنے دل میں سمجھے۔ کسی مجلس میں بیٹھا ہو تو دل ہی دل میں اس کو خیال ہو جی میں تو بڑا آدمی ہوں، جی یہ چھوٹے لوگ، اپنے دل کے اندر خیال آئے۔ پھر جب اس خیال کا اظہار کرتا ہے، چاہے گفتگو سے کرے، چاہے کسی عمل سے کرے، چاہے وہ کسی سے اظہار کروانا چاہے، پسند کرے، قول، فعل اور عمل سے اگر اس اپنے کبر کا اظہار کرتا ہے تو وہ تکبر کہلاتا ہے۔ یہ گمنڈ ہے، یہ تکبر ہے۔ دیکھیے جیسے علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی صحت کی خرابی ہوتی ہے اور اگر بیماری کا علم ہو جائے، ایک بندے کو بیماری ہو اندر ہی اندر اور اس بیماری کا علم بھی ہو جائے، درد محسوس ہو، پتہ چل جائے، تو اس پتہ لگنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ انسان کے اندر بیماری ہو اور پتہ نہ چلے اور وہ بیماری اس کو اندر ہی اندر سے کھا رہی ہو، بظاہر نہ ڈاکٹروں کو پتہ چل رہا ہو نہ بندے کو پتہ چل رہا ہو، اور عین وقت پہ وہ بیماری اس کو ختم کر دے اور بندہ دنیا سے چلا جائے، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جیسے کینسر، یہ بیماری انسان کے اندر کب پیدا ہوتی ہے، کب شروع ہوتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ ایک خاص سٹیج پر پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے نہ ڈاکٹروں کو اس کا علم پتہ چلتا ہے، نہ ٹیسٹ کے اندر آتی ہے۔ بہت شاذ و نادر ہے کہ کسی کو بہت اوائل میں پتہ چل جائے کہ یہ بیماری ہے، ورنہ یہ اکثر آخر میں جا کر پتہ چلتا ہے، ایک خاص سٹیج پر جا کر پتہ چلتا ہے۔ یہ جو تکبر ہے، غرور اور گھمنڈ، یہ بھی ان اخلاق سیئہ میں سے، برے اخلاق میں سے ایک ایسا برا عمل ہے کہ جو انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ کام کر چکا ہوتا ہے۔ یہ بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہے، مخفی طور پر ہوتی ہے، لیکن انسان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، انسان کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ہمیشہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس بیماری سے پاک کرنے کی کوشش کرتا رہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا چیز ہوں۔ ایک مرتبہ کسی بزرگ کے سامنے کسی بندے نے کہا کہ میں بڑی اونچی ذات کا بندہ ہوں، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے فلاں فلاں چیز دی ہے، تم میرے سامنے کیا چیز ہو، تم تو ایک فقیر منش انسان ہو۔ ان بزرگوں نے، وہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے جس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتے رہو، یہ تمہاری اپنی سوچ ہے،
لیکن تم جس نطفے سے پیدا ہوئے ہو وہ بھی گندہ ترین نطفہ ہے، اور جس طریقے سے تم پیدا ہوئے وہ بھی گندی ترین طریقہ ہے، اور جو چیز تم اپنے اندر ہر وقت اٹھا کے پھر رہے ہو اس کو بھی گند کہا جاتا ہے۔ کون انسان ہے کہ جو اپنے اندر ہر وقت گندگی اٹھا کر نہیں چل رہا؟ یہ گندگی ہے۔ آپ کبھی اگر انٹرنیٹ پر یا ویسے بھی بچوں کی کتابوں پر یا کئی بھی ایسی جگہوں پر آپ کبھی انسان کا ڈانچہ دیکھیے جس کے اوپر جلد نہ ہو، صرف رگوں کی جو تصویریں انٹرنیٹ پر آئی جاتی ہیں انسان کی یا گوشت پوست کی، آپ کو الٹی آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ انسان کے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے، کیسا کیسا گند ہے جو انسان کے اندر ہے۔ بظاہر اللہ نے ایک جلد انسان کے اوپر چڑھا دی ہے، خوبصورت جلد ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے ہر انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اس جلد سے انسان کو محبت ہے، اس جلد سے انسان کی اچھائی اور برائی کا، خوبصورتی اور بدصورتی کا ہم اندازہ لگاتے ہیں، اور اسی جلد کے پیچھے، اسی خوبصورتی کے پیچھے کئی انسان تو ایسے وہ پاگل ہوتے ہیں کہ خودکشیوں تک کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ انسان کی اندرونی حالت کو دیکھ لیں کہ وہ ہر وقت کتنی گندگی اٹھا کے پھر رہا ہے، اور وہ کس طریقے سے پیدا ہوا ہے، اور پھر مرنے کے بعد اس کو کسی نے برداشت بھی نہیں کرنا۔ اگر 8 گھنٹے بھی لاش گھر میں پڑی رہے گی تو اس کی اپنی سگی اولاد کہنا شروع ہو جائے گی جی اب اٹھا لو، یہ بدبو چھوڑ رہا ہے، اٹھا کر لے جو، گھر میں بچوں کو سمیل آنا شروع ہو گئی ہے، جلدی سے جلدی اس کو فارغ کیا جائے، جلدی سے جلدی اس کو دفنا دیا جائے، مٹی کے حوالے کر دیا جائے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور بالآخر اسی مٹی کے اندر انسان نے واپس جانا ہے، اسی مٹی نے انسان کو سنبھالنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تکبر اور غرور کس چیز کا، انسان کو ہر وقت اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ میں نے ایک مثال اس سے پہلے بھی ایک جگہ پر دی تھی خطبہ جمعہ کے اندر، کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے شیطان کو خواب میں دیکھا، اور شیطان جو ہے وہ چند گٹھڑیاں اپنے سر پر اٹھا کر بنجارے کی صورت میں جا رہا تھا۔ بنجارہ کہتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ مال اٹھا کر لے جاتا ہے اور بیچتا ہے۔ جب ان بزرگوں نے دیکھا کہ شیطان نے گٹھڑیاں اٹھا رکھی ہیں، ان گٹھڑیوں پر لکھا ہوا ہے، کسی کے اوپر لکھا ہے پاخانہ، کسی کے اوپر گندگی، کسی کے اوپر پیپ، کسی کے اوپر کچھ اس طرح گندی چیزیں، جانوروں کے فضلات، وہ اٹھا کے سر پہ جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ان کے اوپر لکھا ہے کہ یہ غیبت ہے، یہ بغض ہے، یہ حسد ہے، یہ تکبر ہے، یہ ریاکاری ہے۔ ان پخانوں اور گندگیوں کی جو گٹھڑیاں تھیں ان کے اوپر یہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ اس بزرگ نے اس شیطان سے پوچھا کہ تم یہ گٹھڑیاں کہاں اٹھا کر لے جا رہے ہو؟ کہا کہ ان کو فروخت کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ شیطان نے جواب دیا۔ ان بزرگوں نے کہا کہ یہ تم سے کون خریدے گا، یہ گندگی تم سے کون خریدے گا؟ اس نے کہا کہ میں اپنی منڈیوں کو جانتا ہوں، میں اپنے گاہکوں کو بھی جانتا ہوں، یہ سامان مجھ سے وہ ہاتھوں ہاتھ خریدیں گے، اور اتنی جلدی خریدیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس نے پھر بھی پوچھا، اس نے کہا بتاؤ تو صحیح کہ یہ جو گٹھڑیاں ہیں کون خریدتا ہے تم سے؟ اس نے کہا کہ یہ جو لالچ ہے، یہ جو ہرس ہے، اس کی سب سے زیادہ جو خریدار ہیں وہ عورتیں ہیں۔ تانے دینے میں، لالچ کرنے میں، ہرس رکھنے میں، بغض رکھنے میں اس کی سب سے زیادہ خریدار عورتیں ہیں۔ اور مزے کی بات سنیے جی، شیطان کے خریدار کون ہیں؟ اس نے کہا یہ جو تکبر ہے، تکبر، غرور، اور یہ جو حب جاہ ہے، اپنے آپ کو پسند کرنا، خود پسندی، میں بڑی چیز ہوں، اس کے سب سے بڑے خریدار عالم دین لوگ ہیں، علماء۔ یہ سب سے زیادہ، یہ ہاتھوں ہاتھ مجھ سے خریدتے ہیں یہ گند، اور کھاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں۔ یعنی وہ مثال دے رہا تھا کہ ہر بندہ جس کے پاس تھوڑا سا علم آ گیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، اب میرا احترام کیا جائے، میرا اکرام کیا جائے، میرے ہاتھ چومے جائیں، میرے آگے بستہ کھڑا ہو جایا جائے، مجھے لوگ جھک جھک کر سلام کریں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے 2 حرف یاد کر لیے ہیں، میں نے 2 حرف پڑھ لیے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو کسی نے خط لکھا، کسی عالم دین نے، انہوں نے کہا کہ ہم جب کسی جگہ درس دیتے ہیں، 2-4 گفتگو کی باتیں کر لیتے ہیں، لوگ بعد میں ہمارا بڑا عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، تو دل کے اندر خیال آتا ہے، تکبر آتا ہے کہ یار میں واقعی بڑی چیز ہوں،
اس کا کیا علاج کیا جائے؟ میرے دل کے اندر آ جاتا ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ تو انہوں نے اس کا جو علاج بتایا، یہ جو اللہ والے تھے یہ تو لوگوں کو علاج بھی کیا کرتے تھے، معالج تھے۔ انہوں نے جو علاج بتایا، انہوں نے بتایا کہ تم ہر وقت اپنے ذہن کے اندر اس بات کو رکھو کہ جو 4 حرف مجھے اللہ نے سکھلا دیے ہیں وہ جب چاہتا ہے مجھ سے چھین سکتا ہے۔ یہ انسانی دماغ ہے نا جی، ایک سکرو اگر ڈھیلا ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے علماء کو دیکھا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی کسی دنیاوی غلطی کی وجہ سے ہوا ہوگا، بڑے اللہ والے تھے، لیکن آخری عمر میں آ کر دماغ کی ایسی کوئی چیز ہل جاتی ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ ایک صاحب کے بارے میں ایک دفعہ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک جگہ پر ذکر کر رہے تھے، میں ان کی ویڈیو سن رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں، دیوبند میں یا شاید کسی علاقے میں جہاں کہ وہ رہنے والے تھے، وہاں ہمارے رشتہ داروں میں ایک بڑا پہلوان قسم کا آدمی تھا، بہادر قسم کا آدمی تھا۔ وہ اپنے مکے کے ساتھ برف کی سل کو توڑ دیا کرتا تھا۔ تربوز اور خربوزے جیسے پھل اس نے کبھی چھری سے نہیں کاٹے تھے، بس ہاتھ مارتا تھا اور تربوز توڑ کے کھا لیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ لاہور میں، جب وہ مہاجر ہو کر پاکستان آئے تو میں لاہور میں وہ مقیم ہوئے، میں ان کے گھر ان کو ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ان کا بیٹا ان کے کھڑا تھا، اور چمچ جو ہے ایک سیرا سا بنا ہوا تھا، ایک سوپ، وہ ان کے منہ میں ڈال رہا تھا اور ساتھ رومال سے منہ صاف کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر رونے لگے اور کہا کہ یہ وہی ہاتھ ہیں جن سے کبھی میں برف کی سلیں توڑ دیا کرتا تھا، پتھر توڑ دیا کرتا تھا، آج میں ان کو اٹھا کر اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا ہوں۔ جب اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ انسان کس چیز کا تکبر کر رہا ہے، کس چیز کا غرور انسان کے اندر ہے؟ انسان تو ایک جب جھٹکے کی، ایک لمحے کی مار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے۔ شیطان نے جب اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانی، کائنات کا سب سے پہلا گناہ جو تکبر کیا، تو اس مکالمے کے آخر میں شیطان نے جو اللہ رب العالمین سے کہا تھا وہ قرآن پاک نے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا ہے۔ قرآن پاک کے ایک ایک جملے کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر معانی کے سمندر پنہاں ہے۔ فرمایا قرآن پاک میں کہ شیطان نے اللہ سے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، جن بندوں کی وجہ سے تو نے مجھے راندے درگاہ کیا ہے، جس انسان کی وجہ سے، اسی آدم کی اولاد کو میں بہکاؤں گا، اسی آدم کی اولاد کو میں ورغلاؤں گا۔ کبھی اس کو اولاد کے لالچ میں دھوکہ دوں گا، کبھی اس کو نسب کے لالچ میں دھوکہ دوں گا، کبھی اس کو حب جاہ، خود پسندی، تکبر اور غرور کی وجہ سے دھوکہ دوں گا۔ میں اس کے اوپر سے آؤں گا، اس کے نیچے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے اس پر حملہ آور ہو کر اس کو اپنے ہی نفس کا غلام بنا کر تیرے آگے ذلیل اور رسوا کر کے لے آؤں گا۔ لیکن ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان اپنے بندوں میں جن کو تو نے پیدا کیا ہے، ان اپنے بندوں میں تو بہت کم بندے ایسا پائے گا جو شکر کرنے والے ہوں گے۔ شکر کرنے والے بندے بہت کم ہوں گے، سارے میرے بندے بن جائیں گے، میں ان کو اپنے ساتھ لگا لوں گا، بڑی تعداد میں لے کر تیرے سامنے آؤں گا، شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ دیکھیے قرآن پاک نے یہ وہ مکالمہ ہے جو ابتدائے آفرینش، انسان کی ابتدا کے وقت شیطان اور رب کے درمیان میں ہوا تھا، اور اس مکالمے کو آج بھی اگر کوئی انسان سمجھے تو آج بھی اس سے ہدایت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ ان شیطان کے داؤ سے اگر بچنا ہے، شیطان کے ورغلانے سے اگر بچنا ہے، ان برے اخلاق سے اگر انسان محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ انسان اپنے آپ کو کبھی اکیلا بیٹھ کر خود سوچ کر، اے اللہ تو نے جو مجھے مکان دیا ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں،
تو نے جو مجھے صحت دی ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے جو مجھے مال دیا ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے جو مجھے اولاد اور کاروبار دیا ہے اللہ میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ سب کچھ تیرا ہے، تو جب چاہے مجھ سے چھین سکتا ہے، جب تک تو نے مجھے عطا کیا ہے میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یعنی کہ یہ شکر کے کلمات انسان کو شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہمارے بڑے اسلاف جو گزرے ہیں، میں صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بڑی خوبصورت پوشاک پہنی، قیمتی بھی تھی، رنگ بھی بڑا اچھا تھا، اور پوشاک پہن کر بازار میں آئے۔ اب ہر بندہ ان کو دیکھ رہا تھا، تعریف بھی کر رہا تھا۔ دل کے کسی نہا خانے میں، کونے میں ایک خیال آیا کہ شاید میں بڑا خوبصورت ہوں۔ اللہ والے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شان کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ ہم کیا کیا کرتے ہوں گے۔ لباس پہننے کے بعد، کسی کو باتوں میں دبا لینے کے بعد، کسی کو سمجھا لینے کے بعد، کسی کو ترا دمکا لینے کے بعد ہم کیا سمجھتے ہوں گے ہم کیا ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گھومے، پھر خیال آیا، فوراً گھر میں گئے اور جا کر وہ پوشاک اتار دی اور پانی والی مشک اٹھائی، پانی اپنے کاندھے پر لادا اور بازار میں نکل آئے اور لوگوں کو پانی پلانے لگے کہ میرے دل سے میں جو وہ خیال آیا تھا وہ خیال لوگوں کے دلوں سے بھی نکلے اور میرے دل سے بھی نکلے کہ عمر تیری کوئی اوقات نہیں ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والے تھے، درس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو گورنر بنا دیا گیا، جو گورنر تھے اس شہر کے، وہ کسی کام سے، غرض سے، شاید کسی مارکے میں شریک ہونے کے لیے چلے گئے، تو حضرت ابو ہریرہ کو انہوں نے قائم مقام گورنر بنا دیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں نکلتے، اپنے شہر کے گورنر تھے، تو سر پر لکڑیوں کی گٹھڑی اٹھا کر نکلتے اور لوگوں کو آوازیں دیتے جاتے، لوگوں پیچھے ہٹ جو امیر المومنین آ رہا ہے، لوگوں امیر المومنین آ رہا ہے، پیچھے ہٹو امیر المومنین آ رہا ہے۔ لوگ دیکھتے کہ امیر المومنین سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے اور سر پر گٹھڑی جو ہے لکڑیوں کی اٹھائے ہوئے بازار سے گزر رہا ہے، تاکہ میرے دل کے اندر کوئی خیال نہ آئے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، میں کوئی بڑا متکبر ہوں۔ اس لیے کوشش کیجئے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر جیسی، اس گھمنڈ اور غرور جیسی بری بیماری سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔